سنا کی نوک پہ ہم کو حسین کہتے گئے، کفن کو بیچ دے لیکن ضمیر زندہ رکھ۔ اب آپ کے سامنے جناب مولانا علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب وہ بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد جیسے جیسے اپنے وقت میں ذاکرین و علماء تشریف لاتے جائیں گے، انشاءاللہ وہ ذکر اہل بیت آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ جناب مولانا سید عرفان شاہ صاحب، بسم اللہ۔ باوز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطتک دن نبیین ومقدمت جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باوز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی حضرات اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تجھے واسطہ جناب مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا اس فرش ادا پہ جو بھی مومن جو نیک تمنا لے کے آیا ہے اسے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما۔ توجہ ہے جناب؟ مجلس کی قبولیت کے لیے باوز بلند صلوات پڑھیں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے میں اپنے مضمون کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی بڑی مشہور آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے منصب ولایت کو بیان کیا ہے۔ منصب کا، ولایت کا منصب کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لفظ ولی، ایک ہے ولایت، ایک ہے مولا۔ یہ سب کا معنی ایک ہی ہے۔ توجہ ہے جناب؟ ولی، اولیاء اللہ یہ جمع ہے، مولا، ولایت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو نظریے ہیں، ایک ہیں اہل سنت
اور ایک ہیں تشیع. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دو نظریے ہیں. اہل سنت ولی کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، مولا بھی مانتے ہیں، ولایت کو بھی مانتے ہیں. جو سنی داتا صاحب کو ولی مانتا ہے، کیا وہ علی کو ولی نہیں مانتا؟ توجہ ہے جناب؟ جو سنی داتا صاحب کو ولی مانتا ہے، وہ علی کو ولی نہیں مانتا؟ مانتا ہے نا. اچھا، جب سنی بھی ولی مانتا ہے علی کو، شیعہ بھی مانتا ہے علی کو ولی، سنی بھی علی کو مولا مانتے ہیں، شیعہ بھی علی کو مولا مانتے ہیں، سنی بھی علی کی ولایت کے قائل ہیں، شیعہ بھی علی کی ولایت کے قائل ہیں. جب دونوں قائل ہیں ولایت کے، ولی بھی مانتے ہیں، مولا بھی مانتے ہیں، ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو پھر دونوں کے نظریے الگ الگ کیوں؟ توجہ ہے؟ مجلس سننا کمال نہیں، معذرت کے ساتھ، مجلس سننا کمال نہیں. تے اے جڑے نا بتکے واہ واہ تے ٹھا ٹھا تے ادھر تے ادھر، یہ بھی مجلس نہیں. مجلس امام حسین سننا کمال نہیں، مجلس کو سمجھنا کمال ہے. توجہ ہے جناب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، دو نظریے ہیں، دو سکول ہیں، دو تھاٹ ہیں، دو فرقے ہیں، دو سوچے ہیں. ایک ہے اہل سنت اور ایک ہے اہل تشیع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں ہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ علی مولا بھی ہے ولی بھی ہے، تو پھر دو نظریے کیوں؟ مجھے کوئی ایسا سنی بتا دیں جو حضرت علی کو ولی نہ مانتا ہو، علی کو مولا نہ مانتا ہو، اور علی کی ولایت کا قائل نہ ہو. کوئی سنی دکھا دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں علی کو ولی بھی مانتے ہیں، علی کو مولا بھی مانتے ہیں، علی کی ولایت کے قائل بھی ہیں، تو دو نظریے کیوں؟ اس کا مقصد ہے لفظوں کو ماننا کمال نہیں، لفظوں کو سارے مانتے ہیں، معنی کو نہیں مانتے. چونکہ معنی بدل جائے عقیدہ بدل جاتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں یار. لفظوں کو سارے مانتے، علی ولی سارے مان رہے، ولی. اب اس ولی کا معنی اور کرتے ہیں. علی مولا، لفظ مولا کو سارے مانتے ہیں، اب اس مولا کس معنی میں مان رہے ہیں یہ دیکھنا ہے. ولایت کو سارے مانتے ہیں، اب ولایت کا معنی کیا کرتے ہیں اس میں اختلاف ہے. دیکھیں، لفظوں کو ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، چونکہ معنی بدل جائے تو عقیدہ بدل جاتا ہے. یہ جو دو نظریے ہوئے ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ جس معنی میں اہل سنت مانتے ہیں علی کو ولی، اس معنی میں شیعہ نہیں مانتے. توجہ ہے جناب؟ وہ سمجھ آمدی پہ؟ یعنی جس معنی میں اہل سنت مانتے ہیں اس معنی میں شیعہ نہیں مانتے، اور جس معنی میں شیعہ مانتے ہیں علی کو ولی، اس معنی میں سنی نہیں مانتے. اگر اسی معنی میں مانتے ہیں تو دو نظریے کیوں؟ دو نظریوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معنی میں فرق ہے. اب میں نے آیت پڑھی ہے
انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ نے کلمہ حصر استعمال کیا، انما کہا، کلمہ حصر، پہلے حصر کھینچا، حصر کہتے ہیں دیوار کو، حصار کو، یعنی اس کا معنی یہ ہے جو اندر ہیں وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہیں وہ اندر آ نہیں سکتے۔ توجہ ہے جناب، کلمہ حصر استعمال کیا، کلمہ حصر۔ جس طرح انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ کہتا ہے کہ شراب رجس ہے، جوا رجس ہے، لیکن رجس اور بھی ہیں، لیکن جس طرح یہ رجس ہیں اس طرح اور کوئی نہیں۔ انما لگایا کلمہ حصر، پھر اللہ نے کلمہ حصر لگایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا پاک اور بھی ہیں، جس طرح محمد و آل محمد پاک ہیں اس طرح پاک کوئی نہیں۔ تو وہاں پہ بھی کلمہ حصر، یہاں پہ بھی کلمہ حصر، توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ وہاں پہ کیا کہا؟ کلمہ حصر انما الخمر، رجس اور بھی ہیں، لیکن جس طرح شراب رجس ہے اس طرح رجس اور کوئی نہیں۔ فرمایا پاک اور بھی ہیں، جس طرح پاک محمد و آل محمد ہیں اس طرح پاک کائنات میں اور کوئی نہیں۔ پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا ولی اور بھی ہیں، لیکن جس طرح ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے، ایسا ولی اور کوئی نہیں۔ جو فرما رہے ہیں جناب، ولی اور بھی ہیں، ولی اور بھی ہیں، لیکن جس طرح ولی اللہ ہے، جس طرح ولی رسول ہے، اس طرح ولی اور کوئی نہیں۔ یہاں پہ 3 ولایتوں کی بات ہوئی ہے، 2 کی نہیں۔ قرآن ہے، قرآن ہے، ایک ہے ولی اللہ، ایک ہے اس کا رسول، تیسرے کا نام نہیں لیا، صفات بتائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کا تو نام لیا نا، رسول کا بھی نام لیا، کلیئر ہو گیا کہ یار اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، تیسرے کے لیے نام نہیں لیا۔ نام کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ نام لے لیتا کتنے تھے جو اپنا نام رکھ لیتے؟ اللہ نے صفات بیان کی، قیامت تک یہ صفتیں جس کے پاس ہوں گی وہ ہے اس ولایت میں جیسا رسول ولی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، مجھے تو ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ سماعت فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے۔ بھئی مجھے اللہ آپ کو توجہ ہے جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ داد ذاکر کے لیے نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، داد ذاکر کے لیے نہیں ہوتی۔ داد کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ حق سن کر حق کی تائید فرما رہے ہیں۔ داد ذاکر کے لیے نہیں ہوتی، تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے کہ جو میں کہہ رہا ہوں لوگ اسے وصول فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے جناب، یہاں تک میں پہنچا نا کہ اللہ نے نام نہیں لیا، کیا بتایا؟
صفات بیان کی. صفات، اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، بتایا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. حالت رکوع میں صفت بتائی، نام نہیں بتایا. اچھا آپ پھر مسلمان فیصلہ کر. اللہ نے کلمہ حصر لگا کے زمانے کو بتلا دیا کہ ولی اور بھی ہیں، لیکن جیسا ولی اللہ ہے ایسا ولی اور نہیں. جیسا ولی رسول ہے ایسا ولی اور نہیں. اور جیسا ولی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے ایسا ولی اور نہیں. جھگڑا نہ کر، دلیل سامنے لا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اہل سنت نے بھی علی کو ولی مانا ہے، لیکن کس معنی میں مانا ہے؟ انہوں نے ولی کا معنی اور کیا ہے. شیعوں نے بھی علی کو ولی مانا ہے، انہوں نے مانا اور کیا ہے. میں تجھے بتاؤں، مسلمانوں نے علی کا جو مانا کیا ہے ولی کا، وہ کیا ہے اپنی مرضی سے. شیعوں نے علی کا مانا جو کیا ہے ولی کا، وہ مانا کیا ہے جو قرآن بتلا رہا. قرآن کے مطابق. اب قرآن کے مطابق مانا کیا ہے؟ مانا تو وہ ہوگا جو قرآن کے مطابق ہو، اپنی طرف سے نہیں. قرآن کا مانا یہ ہے جیسا ولی اللہ، انما ولیکم اللہ، جیسا اللہ ولی ایسا ہی رسول ولی. ولایت میں دیکھیں 2 کے لیے نہیں کہا، 3 کے لیے فرمایا جیسا ولی اللہ ویسا ولی رسول. اب تیسرے کے لیے کیا کہا؟ وَهُمْ راکعون. یہ واو جو ہے نا، واو یہ حالیہ ہے. حالیہ واو سے کہتے ہیں کہ کسی حالت میں کام کرنا، اور جس حالت میں کام ہو رہا ہو نا اس کو حالیہ کہا جاتا ہے. مثلا میں ابھی اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ مجلس پڑھ رہا ہوں. کوئی بندہ آئے اور آ کے پوچھے عرفان حیدر کیا کر رہا ہے، اس حالت میں آپ کیا بتائیں گے؟ مجلس پڑھ رہا ہوں. تو اس وقت میرا مجلس پڑھنا یہ میری حالت ہے. اس وقت میرا مجلس پڑھنا یہ میری حالت کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ نے کہا کہ والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ارے تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. اب جا کے پتہ کر رکوع کی حالت میں انگوٹھی علی کے سوا کس نے دی؟ توجہ ہے جناب؟ یعنی علی کے سوا کوئی ہے کائنات میں جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہو سوائے علی کے؟ وہم راکعون، یعنی اس کی حالت یہ ہو کہ وہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہا ہو. تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، سوائے علی کے وہ بندہ ثابت کر جس نے حالت رکوع میں اللہ کی نماز کو بھی قائم رکھا ہو، انگوٹھی بھی دی ہو. سوائے علی کے کوئی نہیں. تو یہاں پہ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی رسول ہے، اور جیسا ولی رسول ہے ویسا ولی علی ہے. ولایت 3 ہوگی، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. اب جب حالتیں 3 ہو گئی ہیں تو معنی ایک ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ معنی ایک ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ ایک ہی معنی ہوگا نا. بس یہ فرق ہے اہل سنت میں. توجہ فرمائے نا یار، یہ فرق ہے اہل سنت میں. سنی بھائیوں نے جس معنی میں رسول کو ولی مانا ہے اس معنی میں علی کو ولی نہیں مانا. اگر اس معنی میں مانتے 2 نظریے نہ ہوتے، 2 سوچیں نہ ہوتی.
دو سکول نہ ہوتے، دو فرقے نہ ہوتے. یہ فرقہ بنا ہی اس وقت ہے جب مسلمانوں نے رسول کے لیے مانا اور کیا، علی کے لیے مانا اور کیا. اب رسول کو ماننے کا مقصد مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی میں رسول کو مانتا ہوں. ایک ہے رسول کو ماننا، ایک ہے رسول جسے منوائے. تھوڑی سی توجہ فرمائے نا جناب. ایک ہے رسول کو ماننا، ایک ہے رسول کی ماننا. اب رسول نے غدیر میں کیا اعلان فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی جس معنی میں رسول مولا اس معنی میں علی مولا. ارے مسلمانوں نے کیا اس معنی میں علی کو مولا مانا ہے جس معنی میں رسول کو مولا مانتے ہو؟ اگر اس معنی میں مانا ہوتا تو جیسا رسول مولا ہے ایسا علی مولا ہے، تو پھر تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، اشہد ان امیر المومنین کیوں نہیں کہتے؟ کہاں چلے گی؟ کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھتے ہو نا. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. محمد کو مولا مانا نا، محمد کا کلمہ پڑھا، گواہی دی نا. تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے میں مولا ہوں. توجہ فرمائیں نا جناب. جیسے میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے، ویسا علی مولا ہے. اب دیکھیں نا فرق نظر آ رہا ہے. جی ہم بھی مانتے ہیں. تم نے کیا مانا؟ اگر تم مانتے کلمے میں محمد کی گواہی دے رہے ہو، علی کی ولایت کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ ارے اذان میں محمد کی گواہی دے رہے ہو، اذان میں علی کی ولایت کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم نے علی کو مانا ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں جناب، توجہ فرما رہے ہیں. اگر تم نے علی کو مانا ہوتا ولایت کے اس معنی میں جس معنی میں رسول کو مانتے ہو. 12 ربیع الاول کو میلاد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے ہوتا ہے. سارے مسلمان پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. کرتے ہیں نا، منانی چاہیے، بہت اچھا کرتے ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک رسول کی عزت کی خاطر. وہ آتے ہیں 12 ربیع الاول کو سڑکوں پر بتلاتے ہیں کہ ہم رسول کی خوشی منا رہے ہیں. اگر تم 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ آ کے خوشی مناتے ہو، ہم خوشی منا رہے ہیں پاک رسول کے نام پہ، اگر تم نے علی کو بھی اس معنی میں مانا ہوتا تو پھر علی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ. میں پڑھ رہا ہوں، میرے بعد ذاکر صاحب نے پڑھنا. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ توجہ ہے نا جناب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ کے معنی میں علی کو مانا ہوتا تو 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ خوشی مناتے ہو نا. کس کی؟ پاک رسول کی. جھنڈیاں لگاتے ہو. تو رسول بقول تمہارے بروایت اہل سنت کے 12 ربیع الاول کو چلو دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، تم نے خوشی منائی. 13 رجب کو علی آیا. یہ وہی علی ہے جس کو رسول نے کہا جیسا میں مولا. مجلس کا کوئی مقصد ہوتا ہے یار، کوئی مجلس سمجھیں. رسول اللہ نے فرمایا جیسا میں مولا ویسا علی مولا. اگر تم نے اس معنی میں علی کو مولا مانا ہوتا تو 12 ربیع الاول کو سڑکوں پہ خوشی مناتے ہو، 13 رجب کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ارے 13
رجب کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تمہارا حق نہیں؟ اگر تم نے علی کو مولا رسول کے معنی میں مانا ہوتا تو 13 رجب کو اپنی مسجدوں میں جھنڈیاں لگاتے، اپنی مسجدیں سجاتے، کپڑے نئے پہنتے، خوشبوئیں لگاتے۔ کوئی تم سے پوچھتا تو تم کہتے وہ مولا آیا ہے جس کے بارے میں محمد نے کہا جیسا میں مولا، وہ مولا آیا ہے، وہ مولا آیا ہے۔ ارے ہمارے رسول نے فرمایا ہے جیسے میں مولا، جیسے میں مولا ویسا علی مولا۔ تو تم نے 13 رجب کو علی کی آمد کی خوشی نہ منا کے ثابت کر دیا کہ تم نے جو رسول نے غدیر میں کہا تھا نا جیسا میں مولا ویسا علی مولا، تم نے خوشی نہ منا کے انکار علی کا نہیں کیا، انکار قول محمد کا کیا۔ توجہ ہے جناب؟ تم نے خوشی نہ منا کے ثابت کر دیا، ثابت کر دیا۔ ایک ہے رسول کو ماننا، ایک ہے رسول کی ماننا، فرق بتا رہا ہوں۔ اہل سنت نے رسول کو مانا ہے، رسول کی نہیں مانی۔ غلط کہا میں دلیل دینے لگا ہوں۔ پاک رسول گھر میں تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ زوجہ رسول ہیں، اپنی چادر لی، رسول اللہ کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، چادر لی بلا تشبیہ، رسول کو روکنا چاہا، ادھر چادر رسول اللہ کے جسم پہ ڈالی کہ رسول رک جائیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے۔ رسول اللہ رک جائیں، چادر ڈالی رسول اللہ کے جسم پر، چادر رسول اللہ کے جسم کو مس نہیں کر رہی، چادر اور ہے یار، میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، چادر اور ہے، رسول اللہ کا جسم اور ہے۔ ارے وہ چادر ڈال رہی ہیں رسول اللہ رک جائیں، چادر ڈال رہی ہیں رسول اللہ رک جائیں، چادر ڈال رہی ہیں رسول اللہ رک جائیں، اور چادر جو ہے رسول اللہ کے جسم کے ساتھ مس نہیں ہو رہی، بار بار چادر ڈالی، بار بار چادر ڈالی، چادر اور ہے جس میں رسول اور ہے، چادر اور ہے جس میں رسول اور ہے۔ تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں تمہیں روکنا چاہتی ہوں، چادر ڈالتی ہوں تمہارے جسم پر اور چادر جو ہے جسم کو مس ہی نہیں کرتی۔ رسول نے دیکھ کے فرمایا تمہیں پتہ نہیں تو اور ہے، ہم اور ہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، پیغام سمجھو، تو اور ہے ہم اور ہیں۔ عزت خدا کی قسم، جس رسول اللہ نے کہا ہے نا تجھے رسول اللہ کی جالیوں کا واسطہ، عزت رسول کا واسطہ، جس رسول نے کہا ہے نا اے عائشہ تو اور ہے ہم اور ہیں، اسی رسول نے کہا علی کو دے کے اے علی جو میں ہوں وہ تو ہے۔ علی منی، فاطمہ منی، حسن منی، حسین منی۔ ارے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دو ہی تو رشتے ہیں نا رسول کے ساتھ، ایک ہے کے والے، ایک ہے سے والے۔ ارے رسول کے اصحاب، رسول کی ازواج، رسول کے رشتہ دار، رسول کے امتی ہے نا، ایک ہے کے والے، ایک ہے رسول اللہ کیا ہے رسول سے، ایک کا رشتہ ہے سے، ایک کا رشتہ ہے کے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ، جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے دوران نماز میں درود جو پڑھتے ہو وہ کے والوں پہ پڑھتے ہو یا سے والوں پہ پڑھتے ہو؟ جب نماز میں درود پڑھ رہے ہوتے ہو، درود پڑھ رہے ہوتے ہو تو کے والوں کے لیے درود پڑھتے ہو یا سے والوں پر؟ اس کا مقصد ہے کہ درود تم سے والوں پر پڑھتے ہو، اور اگر درود نہ پڑھا جائے
تو اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا، اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ تو پھر سمجھو نا، جو بندہ کہتا ہے جی اصحاب بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میں آج کے بعد ممبر چھوڑ دوں گا۔ جو کہتے ہیں نا اصحاب اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دے۔ اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ پاک رسول نے فرمایا جو ستارے ہیں نا، ستارے یہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، جب تک ستارے رہیں گے آسمان بھی رہے گا، آسمان والے بھی رہیں گے۔ یار میں چھوڑ دوں، اگر آپ کی یہ حالت ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہیں جا کے اور بھی پڑھنا ہے، فالتو وقت نہیں ہمارے پاس۔ سمجھے مجلس حسین کیا ہے؟ فرمایا آسمان والے جو ہیں یہ جب تک ستارے ہیں آسمان بھی رہے گا، آسمان والے بھی رہیں گے۔ فرمایا لِأَنَّ الْأَرْضَ امان لِأَهْلِ بیتی، فرمایا زمین والوں کے لیے امان ہے میری اہل بیت۔ جب تک اہل بیت کا وجود ہے زمین بھی باقی، زمین پر رہنے والے بھی باقی۔ تو زمین کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اہل بیت کا وجود ہے، کوئی اہل بیت کا وجود ہے۔ پھر تو کہتا ہے کہ صحابہ اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، کوئی مائی کا لال جواب دے دے۔ آج 14ویں صدی ہے، آج اس وقت کسی صحابی کا زمین پر وجود ثابت کر، کسی صحابی کا وجود ثابت کر۔ ہے صحابی کا وجود ابھی اسی وقت ہے؟ کسی صحابی کا وجود ہے؟ اہل بیت کا وجود ہے، دلیل زمین قائم ہے، زمین قائم ہے، زمین والے قائم ہیں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ زمین اس وقت تک قائم رہے گی جب تک میری اہل بیت کا وجود ہے، جب تک میری اہل بیت کا وجود ہے۔ آج قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہیں۔ خدا کی قسم یہ قرآن اور اہل بیت رسول دے کر گئے امت کو، فرمایا دونوں کا دامن نہ چھوڑنا، دونوں کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ پاک رسول کا فرمان ہے، ایک قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، ایک اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ فرش عزا کیا ہے؟ یہ گریہ کیا ہے؟ یہ رونا کیا ہے؟ مسلمان میں تجھے بتاؤں، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آیت اللہ العظمی سید مہدی بحر العلوم ایک دفعہ حرم حسینی میں مجلس پڑھ رہے تھے۔ مجلس کے دوران پڑھتے پڑھتے شہادت پڑھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کی، ہم شکل پیمبر کی شہادت پڑھ رہے تھے نا۔ پتہ نہیں مسلمانوں نے کس طریقے سے اتارا ہے گھوڑے سے ہم شکل رسول کو۔ اس کی مجلس پڑھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کے، اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ جتنے بڑے عالم دین تھے اتنے بڑے خطیب تھے۔ روانی میں آ کے بے ساختہ سید مہدی بحر العلوم کی زبان سے نکلا، اکبر کو نیزہ لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے نا یار۔ اکبر کو نیزہ میں نے پڑھ دیا ہے نا، تو نے سن دیا ہے، تجھے کیا پتا اکبر کون ہے؟ یہ تو جناب زینب عالیہ سے پوچھنا، جو پردے ڈال ڈال کے پالتی رہی، برقے ڈال ڈال کے پالتی رہی کہ ہوا نہ لگ جائے۔ ہم شکل رسول کو، ہم شکل پیمبر کو اتنا کہا، اکبر کو نیزہ لگا۔ یہ کہا نا اکبر کو نیزہ لگا، فوراً خدام دوڑتے ہوئے آئے، کہا انزل عن المنبر یا شیخ، شیخ ممبر چھوڑ دیں، ممبر سے اتر جائیں۔ اب بہت بڑے عالم دین تھے، کہا میں نے غلط پڑھا ہے، کہا غلط صحیح کا ہمیں نہیں پتا، جب سے تو نے کہا ہے نا اکبر کو نیزہ لگا ہے، حسین کی قبر سے تازہ خون نکل رہا ہے۔
अजरुकुम अलल्लाह, मैंने पढ़ दिया है ना यार, तेरा सुन लेना आसान है ना, तुझे क्या पता, जब से तूने कहा है ना अकबर को नेजा लगा है, हुसैन की जरी से ताजा खून आ रहा है, उस आयतुल्लाह उज़्मा ने जब हुसैन की जरी को देखा ना ताजा खून, मिंबर छोड़ा, रोते रोते घर चले गए। इसी असना में आंख लग गई, रात को क्या देखते हैं, कोई काले बुरके वाली बीबी है और पहलू पे हाथ है और रो रो के कह रही है, महदी बेटा आज के बाद मेरे अकबर की शहादत कोई हुसैन के हरम में ना पड़े। कभी भी मैंने गलत पढ़ा है, का गलत सही का नहीं पता, जब से तूने कहा ना अकबर को नेजा लगा, अरे मैं कभी नजफ जाती हूँ, कभी करबला में आती हूँ, अरे ज़ैनब आलिया भैया हुसैन के गले में बाहें डाल के और रो रो के कह रही है, भैया हुसैन इतना बता क्या अकबर नेजों के लिए बाला? खुदा की कसम उसी अली की बेटी ने मदीने की तरफ चेहरा करके कहा था, नाना दीन तेरा बच गया, ज़ैनब उजड़ गई, वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबीन। दीन खुदा बचा गई हैं बस दो चीज़ें, लहू